نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأيوب إذ نادى ربه اور ایوب علیہ السلام جب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له، پس قبول کر لیا ہم نے اس کے لیے، فکشفنا ما به من ضر، پس دور کر دیا ہم نے جو اس کو تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے اہل، ومثلہم معہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، وإسماعیل وإدریس وذا الکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل علیہم السلام، کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانبیاء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا واقعہ پڑھا۔ دونوں باپ بیٹا کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، اور اس حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نمونہ بن گیا۔ آج کے سبق میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اور تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ رب العالمین یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو تو دیکھو، اگر مال و دولت اور دنیا کی لذتیں عطا کروں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں، اگر بیماریاں اور تکلیفیں دوں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ حالات سب کے برابر نہیں ہیں اور دنیا میں ہوتے بھی نہیں ہیں،
کوئی مالدار ہوتے ہیں، کوئی فقیر ہوتے ہیں، کوئی امیر ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، کوئی صحت مند ہوتے ہیں اور کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی خوشحال ہوتے ہیں، کوئی تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، صحت میں اور بیماری میں، ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، اس تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ صاد میں، تو فرمایا انہ اواب، میرے دربار میں بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا تو بھی فرمایا انہ اواب، بہت میرے دربار میں رجوع کرنے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ غربت اور امیری یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکنے میں مانے نہیں ہیں۔ غریب آدمی بھی اللہ کے سامنے فریادیں کرے، امیر آدمی بھی اللہ کے سامنے فریادیں کرے، بیمار آدمی بھی اللہ کے سامنے روئے، صحت مند آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روئے، غرضے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور تذکرہ کیجئے ایوب علیہ السلام کا، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف اور بیماری پہنچی ہے، مجھے بیماریوں نے دبوچ لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا ہے، تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحم فرما اور اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو ایوب کو بیماری اور تکلیف تھی ہم نے اس کو دور فرما دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال وہ بھی دے دیے، اور اتنے ہم نے اس کے ساتھ اور بھی عطا فرما دیے، رحمتا من عندنا، یہ سب ہماری رحمت سے ہوا، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں بکریوں کے ریوڑ عطا فرمائے، اسی طرح مکانات عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائی، یعنی خوب خوشحال زندگی تھی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کبھی مال دے کر آتی ہے، کبھی مال و دولت لے کر آتی ہے، کبھی فقر و فاقے کے ساتھ آتی ہے، کبھی امیری کے ساتھ آتی ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو کنگال اور فقیر ہوتے دیکھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ کی آزمائش آئی، مال و دولت وہ برباد ہوا، مکانات گر گئے، بچے نیچے آ کے دب کر وہ مر گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ کل مکان بھی تھے، آج مکان کوئی نہیں، کل اولاد تھی، آج اولاد کوئی نہیں، کل مال تھا، آج مال کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے واپس لے لی۔ اور پھر اس پر بڑھ کر اور یہ آزمائش آئی کہ پھر صحت تھی، اب اللہ نے صحت بھی واپس لے لی ہے، اب بیمار بھی ہو گئے ہیں، اور بیماری اتنی شدید بڑی ہے کہ چلنے پھرنے سے رہ گئے، کہ اٹھنے بیٹھنے سے اپنے حساب سے رہ گئے، بس ایک بیوی ہے جو خدمت کر رہی ہے، باقی سب چھوڑ گئے۔ انسان جب ٹھیک ہوتا ہے پھر لوگ اور دوست بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، جب فقر آ جائے، غربت آ جائے اور بیماری آ جائے پھر دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، پھر اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، ہر طرف سے بندہ رہ جاتا ہے۔ جب دیکھا کوئی نہیں رہنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا، تنہا ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود کبھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتی، کبھی اللہ کے اوپر شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، نہیں،
بلکہ اپنے رب کی پکار، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے اور لگے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم فرمایا اور اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی۔ ایوب علیہ السلام کی ایک دعا تو یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دوسری دعا ایوب علیہ السلام کی 23ویں پارے سورہ صاد میں ہے، آپ ذرا نکالیں جی، 23واں پارہ نکالیں اور سورہ صاد نکالیں، آیت نمبر 40 ختم ہو رہی ہے، 41 شروع ہو رہی ہے 23ویں پارے میں، اور صفحہ نمبر ہے 411، صفحہ نمبر 411 ہوگا، 23واں پارہ، 23واں۔ سورت کا نام ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد آیت نمبر 41، 40 ختم ہو رہی ہے، 41 شروع ہو رہی ہے، صاد۔ رکوع سے دیکھیں جی، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادى ربہ، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا، ربہ، کس کو پکارا؟ اللہ۔ ہاں، اذ نادى ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اور کیا فرمایا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب یعنی دکھ پہنچایا ہے۔ وہاں پہ فرمایا اے میرے رب میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہاں پر فرمایا شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا مفسرین نے بیماری میں انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے، بیماری میں، مجبوری میں جو انسان مجبور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کبھی کس کا سہارا کبھی کس کا سہارا، اور شیطان اس موقع پر خوب بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ مجبور انسان کی مجبوری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی بیماری جب بڑھی تو شیطان نے سوچا کہ میں ان کو گمراہ کروں، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں، بھلا اللہ کے نبی کو شیطان کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ نبی پر شیطان کا کیسے بس چلے؟ وہاں تو شیطان ہوا مایوس کہ ایوب علیہ السلام تو میرے ہاتھ آئیں گے نہیں۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی بیوی پر اس نے ڈورے ڈالے، اور انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں گمراہ کروں، اور اس نے ایک اپنا شیطانی دربار بنایا اور باقی شیطانوں کو مریض بنایا، اور مریض شیطان آ رہے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ مریض آ رہے ہیں اور بس صرف جھکتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ قریب ہو کر پوچھنے لگی کہ میرا بھی ایک بیمار ہے اور بڑا شدید بیمار ہے۔ اس نے کہا یہ کلینک کھولا ہی اسی بیمار کے لیے، اصل میں تو پھنسانا بدبخت چاہتا ہی انہیں کو تھا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی کوئی نیند زیادہ غالب ہے میرے خیال میں۔ تو بارکت جی پھنسانا چاہتا تھا جی، اس نے جناب کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ اس کو، مریض کو، یہ دیکھو مریض آتے ہیں اور جھکتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو پھر یہ بھی اندازہ تھا کہ اللہ کا نبی ہے ایوب علیہ السلام، بھلا وہ کہاں آئے گا؟ ساتھ کہنے لگا دیکھو اگر مریض نہ آئے، بیمار زیادہ ہو نہ آ سکتا ہو یا ویسے نہ آنا چاہتا ہو تو کوئی بات نہیں، وہیں گھر پر ہی میرے نام پہ کوئی چیز ذبح کر دینا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ مجبوری سے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس مجبوری کے عالم میں ایوب علیہ السلام چلو خود نہ صحیح، ان کی بیوی صحیح، کوئی تو اس گھر میں شرک کرے۔ بیوی بیچاری آ گئی اس جال میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح آج ایک بزرگ ملا ہے، بڑا زبردست جناب مریضوں کا علاج کرتا ہے، بیمار لوگ آتے ہیں بس صرف اس کے آگے جھکتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ بزرگ کون تھا، یہ تو شیطان تھا بے ایمان جو گمراہ کر رہا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کا دکھ تو اپنی جگہ پہ تھا، اس بات کا صدمہ اس سے بھی زیادہ ہوا، ورنہ بیماری تو جو تھی سو تھی کہ اب شیطان ایمان سے بھی ڈاکے ڈال رہا ہے اور وہ بھی میرے گھر میں میری بیوی پر، اور دکھ اور صدمے کے عالم میں۔ اور تو چونکہ بیمار تھے کچھ کر نہ سکتے تھے،
بیوی سے کہا مجھے اللہ نے صحت دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو گئی کیوں ہے ایسے بے ایمان کے پاس جس نے اللہ تعالیٰ سے بدظن کیا؟ گئی کیوں ہے؟ کتنے ڈنڈے ماروں گا جی؟ 100 ڈنڈے۔ ادھر یہ قسم کھائی اور ادھر رب کے سامنے رو پڑے۔ سنیے جی اب یہ دیکھیے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تو کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب شیطان نے مجھے چھوا ہے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ، شیطان نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ جب اللہ کے سامنے روئے اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، بس آزمائش ختم، ارکض برجلک، پاؤں کی ٹھوکر تو مار ذرا زمین پر، جو ہی تھوڑا سا پاؤں کو ہلایا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ غسل کا پانی ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کا پانی بھی ہے۔ اے میرے بندے ایوب اس پانی کے ساتھ غسل فرما، میں اللہ بدن کی ساری بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، پانی پی لے ساری بیماریاں اندر کی ٹھیک کر دوں گا۔ کم و بیش 18 سال کی بیماری تھی، اللہ نے ایک لمحے کے اندر ٹھیک فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، گھر اجڑ گئے تھے، اولاد مر گئی تھی، اللہ فرماتے ہم نے ان کو اہل پھر عطا فرما دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے بیٹے تھے اتنے اور بھی عطا فرما دیے، رحمتم منا، سب ہماری رحمت سے ہوا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں، بندہ رب کا در نہ چھوڑے، آزمائشوں سے اللہ ضرور نکال لیتا ہے، وہی نکالنے والا ہے نا، اس کے علاوہ کون ہے نکالنے والا۔ اب جناب حضرت ٹھیک ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گئی تو اب وہ جو قسم کھائی تھی بیوی کو کہ میں تجھے کتنے ڈنڈے ماروں گا؟ 100 ڈنڈے۔ فرمایا ایک کام تو پہلے کریے نا، یہ کام تو پہلے کرے نا، اس کا بندوبست تو کرے۔ حضرت نے ڈنڈا لیا اور بیگم سے کہا سیدھی ہو گئی، تجھے تو میں 100 ڈنڈے لگاؤں نا، قسم تو پوری، تو کیوں گئی تھی اس بے ایمان کے پاس؟ اب اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کہ نہ ایوب اس کو نہ مار، اس نے بڑی خدمت کی ہے، نہ مار۔ اور ہمارے آپ کو پہلے کئی دفعہ بات سنائی ہے، مولانا اکرم صاحب ہمارے علاقے کے بزرگ عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ فرمایا نہ میرے سونے کوٹ نہیں اس میں، میرے سونے رسول تو ہے نا، یہ شوری تو نہیں ہے، رسول تو ہے نا، یعنی آپ رسول تھے نا، یہ تو رسول نہیں تھی نا، یہ تو دھوکے میں آ گئی ہے، اس لیے مار نہیں۔ یا اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں، اب کیا کروں، قسم کر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا، سبحان اللہ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا، پکڑ لے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا، جھاڑو جیسے جھاڑو بولتے ہیں تنکوں کا گٹھا، ضِعْفًا تنکوں کا ایک گٹھا پکڑ لے، فَضْرِب بِّهِ، وہ ایک دفعہ مار دے، وَلَا تَحْنَثْ، اور کھانس نہ ہو، قسم نہ توڑ، سبحان اللہ، 100 تنکے اکٹھے کر کے ایک دفعہ مار دے، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور چلو یہ مار سے بھی بچ جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، وہ ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا پکڑ کے مار لے، ہانس نہ ہو، قسم نہ توڑ۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگوں کیا سمجھ آئی تمہیں بات؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے ایوب کو بڑا صبر والا پایا، بڑا صبر والا پایا، سب کچھ ہم نے لے لیا لیکن اس نے میرا در نہ چھوڑا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اس کو صبر والا پایا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، کیوں؟ انہ اواب، اس لیے کہ میرے در پر بہت رجوع کرنے والا تھا، بار بار میرے سامنے فریادیں کرنے والا تھا۔ جس بندے کو میں دکھ دوں اور پھر مجھے نہ بھولے وہ بندہ بڑا اچھا ہو، مجھے بڑا پسند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، واپس آئیے جی۔
کہتے ہیں ہندوستان کے اندر کوئی ہندوؤں نے ایک درخت وغیرہ بنایا ہوا تھا، لا علاج مریض اس کے گرد چکر لگاتے تھے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کوئی امام مسجد تھے وہاں، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اکلوتا، شدید بیمار۔ ہندو آئے، انہوں نے کہا آپ مانیں گے تو نہیں لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے گرد اگر آپ چکر لگوائیں نا تو آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے موقع پہ شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسے موقع پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور انسان پھر بڑا کمزور ہے، وہ پھسل جاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی بھی چکر لگا لیں، کیا پتہ ٹھیک ہی ہو جائے۔ تو اب لوگوں کو تو یہ درس دیتے تھے کہ بھئی اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اب لوگوں کا کچھ ڈر بھی تھا، رات کو کہیں خفیہ طور پر چکر لگانے لگ گیا درخت کے گرد۔ مقتدیوں میں سے 2 لوگ کہیں رات کو آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی چکر لگا رہا ہے، پہلے تو سمجھا کوئی ہندو ہوگا جیسے ہندو لگاتے ہیں، غور کیا تو ان کے اپنے امام صاحب تھے۔ بڑے پریشان، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اللہ کی طرف بلانے والے اور یہ بھی یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں۔ خیر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کا بیٹا اس سے ٹھیک نہ ہو ورنہ تو ان کا ایمان چلا جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیٹا ٹھیک نہ ہوا، فوت ہو گیا۔ اب جب بیٹا فوت ہوا لوگ تعزیت پر آئے، وہ 2 بندے بھی آئے جنہوں نے دیکھا تھا امام صاحب کو چکر لگاتے ہوئے۔ اب انہوں نے آ کے کہا استاد جی بات تو آپ کو شاید بڑی سخت لگے گی لیکن ہم یہ کہتے ہیں شکر ہے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، شکر ہے تمہارا بیٹا۔ اب یہ بات جب کہی تو ظاہر بات ہے بیٹے کی وفات پر کوئی بندہ یہ کہے کہ شکر ہے فوت ہوا تو بندے کو غصہ تو آتا ہے۔ ان کا جی غصہ تو تمہیں آئے گا لیکن رات کو جب چکر آپ لگا رہے تھے؟ کہا ہاں میں لگا رہا تھا۔ کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں شکر ہے فوت ہوا، اگر بیٹا بچ جاتا نا تو آپ کا ایمان فوت ہو جاتا، آپ کا ایمان کیا ہو جاتا؟ فوت ہو جاتا۔ آپ کہتے دیکھو واقعی بھائی میں ادھر گیا ہوں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اللہ کی ذات پر جو تمہارا ایمان تھا وہ پھر جا کر اس ہندوؤں والے اس درخت یا اس جگہ پہ آ جاتا۔ چلو بیٹا فوت ہو گیا، ایمان تو فوت نہیں ہوا نا۔ ابھی آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوگی کہ واقعی شفا دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً اللہ اس کو ٹھیک کر ہی دیتا، کیونکہ ٹھیک تو اللہ ہی کرتا ہے، ہندوؤں کے کام بھی اللہ ہی بناتا ہے نا جی، سب کے کام کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کا بیٹا وہ ٹھیک ہو جاتا تو بیٹا تو بچ جاتا لیکن ایمان فوت ہو جاتا۔ اب یہ ہوا کہ بیٹا فوت ہوا، شکر ہے ایمان تو بچ گیا۔ تو انسان جب مجبور ہوتا ہے تو شیطان بڑے حملے کرتا ہے جی۔ سنیے جی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کہا رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لگ گئی یا اللہ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اس تکلیف اور بیماری کو دور فرما دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ان کے گھر والے وہ بچے جو فوت ہوئے تھے اللہ نے عطا فرمائے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اللہ نے اور بھی عطا فرمائے، یہ بیٹے عطا فرمائے اور اتنے اور بھی عطا فرمائے۔ اس میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے جو پہلے فوت ہوئے تھے اللہ نے زندہ کر دیے اور اتنے اور بھی عطا فرمائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو زندہ نہ ہوئے، مطلب یہ کہ اللہ نے اور بیٹے عطا فرمائے اور پھر اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرمائے۔ باقی چونکہ تفصیل اس کی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلے تھے اتنے اور بھی عطا فرمائے، زیادہ عطا فرمائے۔ رحمتا من عندنا، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ اور عبادت کرنے والوں نصیحت پکڑو کہ پریشانیوں میں رجوع کرنا ہے تو کس کی طرف کرنا ہے؟ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام،
کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے، جیسے ایوب صبر کرنے والے تھے، یہ باقی انبیاء بھی صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا، رحمت کے اندر لپیٹ لیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ سب صالحین یعنی برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔